جس شخص نے اہل تشیع کی اذان کو دہشت گردی کہا ہے وہ خود بڑا دہشت گرد ہے، وہ خود بڑا انتہا پسند ہے۔ ہمارے قائدین نے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار نیازی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا ضیاء القاسمی، علامہ ساجد علی نقوی، اور یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہیں افتخار نقوی صاحب جو اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، صحت دے، اور جو چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان قاضی حسین احمد صاحب، ان حضرات نے پہرا دیا اور ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی۔ اس کی قیمتیں بھی لوگوں کو ادا کرنی پڑی، لیکن وہ پہلا اس دور کا 90 سے لے کر آج تک کا پہلا بند تھا جو باندھا گیا۔ اور اب یہ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسی دستاویز ہمارے پاس ہے کہ جس پہ سب کے دستخط ہے، ان کے بھی ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس پہ دستخط تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خلاف ورزی کرنے والا میرا ہے یا آپ کا ہے، پکڑیے اور لٹکائیے، کوئی بھی ہے۔ اس ملک کے اندر اصحاب رسول و اہل بیت کے ماننے والے، ختم نبوت کے عشاق، وہ موجود ہیں، انہوں نے موجود رہنا ہے، نہ وہ ختم ہو سکتے ہیں نہ وہ ختم ہوں گے۔ پرسوں ایک نشست تھی، میں نے کہا کیا ہم شیعہ کو ختم کر سکتے ہیں؟ شیعہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بریلویوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ بریلوی ہمیں ختم کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث بریلویوں کو نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں تو غیر مسلموں نے بھی رہنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان بناتے ہوئے ان کا بھی اس میں کردار ہے، ہماری اقلیتوں کا بھی۔ تو جب ہم نے رہنا اس ملک میں ہے تو پھر اپنے باغ کو ہم نہ اجاڑیں۔ یہ قتل و غارت گری، یہ لاشیں، یہ خون، یہ انتہا پسندی وقتی طور پہ بڑی لذت آتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے گزشتہ سال محرم میں گجرانوالہ میں تقریر کی، ان کے نتیجے میں جا کے ایک 12-14 سال کے بچے نے فیس بک کے اوپر خلفائے راشدین کی توہین کے جملے لکھ دیے، گالیاں لکھ دی۔ اب اس غریب کو تو 3 سال سزا ہو جائے گی یا 7 سال ہو جائے گی، مولانا صاحب تو اب بھی جو ہے تقریریں کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس آئے، میں نے کہا آپ کا میرا کچھ نہیں جاتا، مر تو وہ غریب گیا جو ایف اے میں پڑھتا تھا اور جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اب نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے نہ کچھ ہے۔ تو سب سے بڑی اس میڈیا سے بڑی قوت بھی جو ہے محراب و منبر ہے۔ یہ اکابرین ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ واہ واہ تو بڑی ہوتی ہے، لذت بھی بڑی مل جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج جب ہمارے پاس متحدہ علماء بورڈ میں کیس آتے ہیں، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ 14 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا بچہ ہے، اس کے جملے اتنے توہین امیز ہیں، یا تکفیر ہے یا توہین ہے یا یار اگر ہم اس کو لکھتے ہیں کہ اس کو سزا دو تو اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی۔ اور جب پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے، یا ذاکر یا واعظ یا خطیب نے جوش دکھایا، وہ جذباتی ہو کے اس نے جا کے سوشل میڈیا کو استعمال کر لیا، اس پر کچھ لکھ دیا۔ میرا تو کچھ بھی نہیں گیا، ان مولوی صاحب کا بھی کچھ نہیں جائے گا، تباہ تو وہ ہو گیا۔ ہم نے 80 میں یہ دیکھا، ہم نے 90 میں یہ دیکھا، ہم نے 2000 میں یہ دیکھا۔ میرے اوپر آخری خودکش حملہ داعش نے کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، وہ 12 سال کا بچہ تھا۔ میں خود اسے جا کے ملا، میں نے کہا میرا جرم بتاؤ، اس نے کہا تو اسلام دشمن ہے۔ میں نے کہا کیا دشمنی کی؟ اس نے کہا یہ ہمارا مولوی صاحب کو پتا ہے۔ میں نے اس کے والدین کو بلوایا، میں نے کہا یہ 12 سال کا ہے، کیا کریں گے اس کو؟ جو اس سے مواد پکڑا گیا، جو چیزیں پکڑی گئی۔ اب وہ مولوی صاحب تو کئی قبائل میں بیٹھا تھا، بھاگ کے پرلی طرف چلا جائے گا۔
تو میری آپ سب حضرات کی بات سنی جاتی ہے. آج بھی ہمارے اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں اور ان کے قائدین آج بھی اسلام آباد میں سارے جمع ہو رہے ہیں. میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ ہم نے بھی یہ بھگتا ہے، ذاتی طور پہ بھی بھگتا ہے. یہاں تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 2 4 10 کو چھوڑ دیں، باقی سب اس آگ سے گزرے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ملا اس آگ سے خون کے علاوہ. افغانستان، ہم وہاں امن چاہتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں امن اس خطے کا امن ہے. لیکن ہمیں ہندوستان کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ ایک ایسا کھیل کھیلنے دوبارہ جا رہا ہے جس سے افغانستان اور پاکستان نہیں، یہ سارا خطہ جلے گا. ابھی بات کر رہے تھے میرے آنے سے پہلے جب میں داخل ہوا داعش کی اور باقی چیزوں کی. کون ان کو جمع کر رہا ہے؟ کون ادھر لایا ہے؟ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں. کس کے ہیلی کاپٹروں کے اوپر جو ہے وہ داعش کی آباد کاری ہوئی افغانستان میں؟ دنیا کو معلوم ہے، یہ مخفی نہیں ہے. کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اس پاکستان میں امن آئے؟ آپ نے جب کہا ہم اڈے نہیں دیں گے، آپ نے جب یہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی جنگ میں، تو آپ کو قیمت بھی ادا کرنی ہے. یہ نہ آپ سوچیں. لیکن اگر ہم متحد ہوں تو واللہ باللہ تاللہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی گیم نہیں اور کھیلنے دینی، ہم نے بہت خون دے دیا، یہاں امام بارگاہیں لہو لہان ہوئیں، یہاں مسجدیں لہو لہان ہوئیں، یہاں چرچ لہو لہان ہوئے، پارکیں، سڑکیں، 8,000 علماء شہید ہوئے. اب بس ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے. ہم کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. چھوڑے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سر بلند ہوگا تو ہم سب سر بلند ہوں گے، اور اگر اس کلمے پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہماری عزتیں کسی، ہماری پگڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول و اہل بیت اور اللہ کی توحید کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی سلام بھی نہ کرے. تو میں راجہ ناصر عباس صاحب بڑے محترم ہیں، ہر حلقے میں ان کا احترام پایا جاتا ہے، اور بہت مثبت تھوڑا سا ہم نے قربت جب اختیار کی ان کی چیزوں کو، تو یا شرازی صاحب اور ان کے باقی ساتھی اکثر ملتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ماضی کو پیچھے چھوڑیں، حال اور مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے آگے چلیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، اگر کوئی اختلاف بھی ہے، اگر کہیں کوئی بات بھی ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کر لیں. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کہیں پر جب جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدسات کی توہین کر کے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج کوئی بدبخت حضرت امام مہدی یا ائمہ اطہار کی توہین کرتا ہے، ہم اس سے بری ہیں. یہاں بڑے اہل سنت کے تمام بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت امام مہدی اور ائمہ اطہار ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی توہین اور تکفیر کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین اور تکفیر جو ہے وہ کرنے والا بھی جو ہے اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. تو ہمیں جب ہمارے چیزیں طے ہیں، مشترکات طے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان ہم نے دستخط کیا ہے، تو پھر میں گزارش کروں گا کہ ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، اور ان لوگوں سے اعلان برات کریں جو جان بوجھ کر یا اشارتاً قرایتاً شرارت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کرتا ایک ہے، بھگتنی پوری قوم کو پڑتی ہے. میں یہ بات عرض کروں. ابھی یہ ایک بدبخت لاہور میں جس نے توہین کی تھی، وہ اپنے نام کے ساتھ ظہیر لکھ کے امام موسیٰ، ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں. اہل حدیثوں میں بھی کوئی اسے نہیں جانتا ہوگا، لیکن پورا اہل حدیث مکتبہ فکر اس کی زد میں سوشل میڈیا پہ لایا گیا. اسی طرح مجھے کسی نے کل بتایا کہ کسی نے حضرت امام مہدی کے بارے میں بکواس کی. میں نے کہا پکڑ کے اس کو لٹکاؤ اور مدعی میں بنتا ہوں. جس طرح اسلام آباد میں جب سیدنا ابوبکر صدیق کی توہین کی گئی تو مدعی بننے کے لیے علامہ عارف وادی صاحب جو ہیں وہ تھانے میں ہم سے پہلے پہنچے تھے. اس جذبے کی ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے.
کوئی بات تلخ لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. حکومت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے, 100% تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ فتنہ پروروں کو اور فتنہ پھیلانے والوں کو قانون کے دائرے میں لے کر آئیں, ان کو کٹہرے میں لائے. وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کو ملک میں فتنہ انشاءاللہ نہیں پھیلانے دیا جائے گا. کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, سب سے کہنا چاہتا ہوں, اور چند فتنہ پروروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آج کے اس فورم کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرکتیں اب 90 والی 2000 والی اب یہ نہیں چلیں گی, بالکل نہیں چلیں گی. میں اس فورم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس شخص نے اہل تشیع کی اذان کو دہشت گردی کہا ہے وہ خود بڑا دہشت گرد ہے, وہ خود بڑا انتہا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات تلخ ہو, کوئی بری لگی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ.